اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر روحی و ارواح العالم لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر کے ان مرحوم کے اور جملہ مومنین مومنات کو اصال کریں۔ مرحوم صادق علی صاحب، مرحوم تصدق حسین صاحب، مرحوم معشوق علی صاحب، مرحوم الیاس حسین صاحب، مرحوم ولایت حسین صاحب، مرحوم یاران علی صاحب، مرحومہ ننھی بیگم، مرحومہ فضل خاتون، مرحومہ مومنہ بیگم اور جملہ مومنین مومنات۔ ایک بار اور سلوات بھیج دیجیے۔ عزیزان محترم، اچھے دوست ہمیشہ کام آتے ہیں، اور جب ضرورت کا وقت آئے اضطرار اور پریشانی کے عالم میں، خاص طور سے اچھے دوست کی محبت اور واضح اور زیادہ نظر آنے والی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کو اچھے دوست مل جائیں وہ ایک خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ روایت ہے کہ آخر زمانے میں 2 چیزیں بہت کم ملیں گی، اخ یوثق بہ و مال حلال۔ 2 چیزیں بہت کم ملیں گی، اچھا دوست، قابل بھروسہ بھائی بے معنی دوست بھی استعمال ہوتا ہے، بھائی بھی ہے، اور مال حلال۔ یہ 2 چیزیں بہت کم ملتی ہیں۔ تو عزیزو، اچھا دوست جس کو مل جائے وہ خوش نصیب۔ اہل بیت، چونکہ میرا یہ موضوع معرفت اہل بیت پر، اور آج آخری مجلس ہے، آج تقریباً سمیٹنا ہے بات کو ساری۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ یہ ہر حال میں مومنین کے کام آتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے شیعوں کے کام آتے ہیں، کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس کے برعکس جو شیاطین ہیں، برے افراد ہیں، شیطانی فکر رکھنے والے، یہ لوگ وقت مصیبت راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، فرار کر جاتے ہیں۔ روایت ہے محشر میں، توجہ سے سنیے گا، روایت ہے کہ روز محشر آواز آئے گی، پروردگار عالم کی آواز آئے گی، این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اللہ کا خلیفہ، اللہ کے خلیفہ جو زمین میں اللہ کے خلیفہ رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟
جناب داؤد کھڑے ہوں گے. جناب داؤد بھی اللہ کے ایک خلیفہ ہیں, لیکن فوراً ان سے کہا جائے گا آپ بیٹھیے, مراد آج آپ نہیں ہیں, آپ تشریف رکھیے. پھر آواز آئے گی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, وہ کھڑے ہوں گے. پھر آواز آئے گی کہ جو لوگ علی والے ہیں, علی سے محبت کرنے والے ہیں, اور اولاد علی سے, معصومین سے مراد جو محبت کرنے والے ہیں, وہ علی کے پیچھے آ جائیں. تو جتنے چاہنے والے ہیں علی اور اولاد علی کے, وہ مولا علی کے پیچھے چلے جائیں گے, اور علی قسیم الجنہ والنار ہے, وہ اپنے چاہنے والوں کو جنت کی طرف رہنمائی کریں گے اور جنت کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن اس کے برعکس پھر آواز آئے گی اینا امام الباطل, امام باطل جو دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. امام میں حق برحق ہوتا ہے, اور ایک امام باطل بھی, رہنمائی کرنے والا, گائیڈ کرنے والا. تو امام باطل کہاں ہے؟ تو ان کے جو بزرگان ہیں جیسے کہ شیطان, ابلیس, اور بھی ان کے ہم فکر لوگ, وہ کھڑے ہوں گے. پھر کہا جائے گا کہ ان کے فالوور, ان کے تابع, ان کے ماننے والے, ان کے چاہنے والے, وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. ان کے چاہنے والے جب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو یہ روایت میں ہے کہ یہ جب دیکھیں گے کہ ہمارے پیچھے اتنے زیادہ مجمع جمع ہے جو ان کے بہکانے میں دنیا میں آئے, اور ان کی گمراہی کی وجہ سے, ان کے بھٹکانے کی وجہ سے وہ جو بھٹکے, فوراً کہیں گے ہم سے ان سے کیا مطلب, فوراً تبری, ہم ان کو نہیں جانتے, ہم ان کے گناہ کا بوجھ ہم اپنی گردن پر نہیں لے سکتے. تو جو دنیا میں بھی ایسے ہی جو مخلص ہے, جو اچھے دوست ہیں, وہ وقت ضرورت زیادہ ساتھ دیتے ہیں. تو بہرحال اہل بیت کی معرفت پر بات ہو رہی تھی. دیکھیے عزیزو, کل بھی میں نے کہا تھا, آج پھر اسی بات کو اور انشاءاللہ واضح, اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نجات کا. اہل بیت ہی واحد راستہ ہے جو نجات کا سبب بنے گا. صوفیوں کے یہاں جائیے, فلاں جگہ جائیے, فلاں درگاہ میں جائیے, فلاں جگہ جائیے, یہ سب آپ کا وقت برباد کرنا ہے. اگر نجات چاہتے ہیں, اگر نورانیت چاہتے ہیں, چاہے وہ شخصی طور پر ہو, تو بھی اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. اور جو معاشرہ اور جو جامعہ اہل بیت سے جتنا قریب ہے, اتنا وہ معاشرہ نورانی اور اتنا جو ہے وہ زیادہ اصلاح شدہ ہے. تو اہل بیت کے علاوہ عزیزو اگر کوئی اور چارہ ہوتا, ایسا نہیں ہے کہ ہے کوئی اور ہم کو بتایا نہیں گیا, نہیں, ہے ہی نہیں, کوئی دوسرا نیکسٹ آپشن ہے ہی نہیں. ایک ہی واحد آپشن ہے, ایک ہی واحد ذریعہ ہے, اہل بیت. اگر ہوتا عزیزو تو شیطان اپنی عبادتوں کے بلبوتے وہ نجات پا جاتا. بڑی سالہ سال 6000 سال, وہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا کا سال یا وہاں کا سال, عبادت کیا, لیکن اس کے نصیب میں کیا آیا؟ لعنت اور ملامت کے علاوہ اس کے نصیب میں کچھ نہیں آیا. اگر عبادتوں کے ذریعے وہ نجات پا سکتا تو نجات پا جاتا, لیکن اس نے, توجہ کیجیے گا, اس نے انسان کامل, جو اس وقت انسان کامل تھا, جو حجت خدا تھا, جو معصوم تھا, جو ولی خدا تھا, اس کے آگے اپنا سر خم نہیں کیا, اس کے آگے تسلیم نہیں ہوا, لہٰذا وہ مورد لعن قرار پایا. دیکھیے عزیزو, اللہ نے صرف اللہ کا سجدہ جائز ہے, باقی اور کسی کا سجدہ جائز نہیں, اور کسی کے آگے سجدہ کرنا شرک ہے. اللہ کبھی شرک کا حکم نہیں دے سکتا. بہت غور سے سنیے کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کبھی شرک کا حکم نہیں دے سکتا. اللہ نے جو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا, وہ سجدہ بے عنوان خالقیت, کہ خالق کے طور پر ان کا سجدہ کرو, یا مدبر کائنات کے طور پر ان کا سجدہ کرو, رزاق کے طور پر ان کا ایسا سجدہ نہیں تھا. سجدہ صرف تسلیم کا تھا, یعنی ولی خدا کے سامنے, حجت خدا کے سامنے سر تسلیم رہو, ان کے آگے مت چلو. شیطان نے اس سجدے سے انکار کیا. کل میں پڑھ چکا ہوں مفصل کہ اس نے مغالطہ کیا. تو شیطان حجت خدا کے علاوہ دوسرا راستہ تلاش کرنا چاہ رہا تھا, سر تسلیم نہیں کیا, وہ گمراہ ہو گیا اور جہنمی قرار پایا. تو واحد راستہ جو عزیزو ہے
وہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا. ایک صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. چونکہ کل بہت ساری باتیں اور یہ آج آخری مجلس ہے، لہٰذا جو باتیں کہہ چکا ہوں ان کو تکرار نہیں کروں گا. بہت ساری باتیں مربوط بھی ہیں لیکن نہیں بات اب ان کو بیان کرنا ہے. عزیزو، ایک دوسری بات جو قابل غور ہے، آیہ تطہیر آپ سب نے سنا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کا ترجمہ چونکہ اب اتنی بار سننے میں آتا ہے، اب زیادہ تر ایسے ہی ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھا، تمام آلودگی سے، تمام کثافت سے، تمام برائیوں سے اللہ نے اہل بیت کو پاک رکھا. لیکن اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، لفظ انما. انما علماء کہتے ہیں کہ حصر حقیقی ہے، یعنی صرف اور صرف، بہت غور سے سنیے میں کیا کروں، صرف اور صرف اللہ نے ان چہاردہ معصومین کو پاک و پاکیزہ کیا. انما یعنی صرف، فقط و فقط. انما یعنی اونلی، صرف، کیول. ہندی میں بولتا ہوں تاکہ عام آدمی کی زبان میں سب آدمی سمجھ جائے. صرف اور صرف، فقط و فقط اللہ نے ان چہاردہ معصومین کو پیدا کیا، چہاردہ معصومین کو پاک اور منزہ کیا تمام کثافت اور برائی سے. خوب سوال، تو کیا 1,24,000 پیغمبر اکرم تو ان کو چھوڑ کر کے بات ہو رہی ہے، 1,23,999 کیا وہ معصوم نہیں تھے؟ توجہ، وہ بھی معصوم تھے. بہت سارے لوگ بھی معصوم کے بالکل قریب، وہ بھی عصمت کے درجے پر فائز تھے، جیسے کہ جناب عباس، جیسے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، جیسے کہ جناب علی اکبر. البتہ چہاردہ معصومین کے مرتبے پر نہیں، عصمت میں بھی درجات ہیں، عصمت میں بھی درجات ہیں. یہ لوگ بھی عصمت کے ایک درجات پر، بعض درجات پر فائز تھے. تو کیا اللہ نے ان کو پاک و منزہ نہیں کیا ہے؟ یہاں عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، اللہ نے بدون وسیلہ، بغیر کسی وسیلے کے جس کو پاک و منزہ کیا تمام کثافت اور آلودگی سے، وہ صرف یہی چہاردہ معصومین ہیں. باقیوں کو جو پاک اور منزہ کرنے والے ہیں، پاک و تمام صاف کرنے والے ہیں، وہ یہی چہاردہ معصومین ہیں. یعنی جناب ابراہیم کو جو پاک اور پاکیزہ کرنے والے ہیں، یہی چہاردہ معصومین ہیں. جناب عیسیٰ کو، جناب موسیٰ کو، جناب نوح کو. میں نے اس دن القطرہ کی حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ جناب موسیٰ کو نجات دینے والا میں تھا، خضر کو تعلیم دینے والا میں تھا، موسیٰ کو تعلیم دینے والا، یعنی موسیٰ کو تعلیم دینے والا وہ خضر میں تھا. تمام باتیں ہو چکی ہیں. بقیات جو لوگ پاک و صاف ہیں ان کو ان اہل بیت، چہاردہ معصومین نے پاک کیا. ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات. وگرنہ اللہ نے جو براہ راست، ڈائریکٹ، بغیر کسی وسیلے کے جن کو پاک اور منزہ کیا ہے، وہ صرف یہ چہاردہ معصومین ہیں. عزیزو، بڑی عمدہ جو زیارت، جو سب سے اچھے علماء کہتے ہیں سب سے اچھی زیارت جو متن اور عبارت اور معنی و مفہوم کے حساب سے ہے، وہ ہے زیارت جامع کبیرہ. زیارت ناہیہ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے. زیارت جامع کبیرہ بہترین زیارت. آغا بہجت تقریباً 86-87 سال کی عمر کے ہونے ان کا انتقال ہوا. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ 16 سال کی عمر سے، پہلی بات یہ کہ وہ صبح کی نماز کے بعد ہمیشہ 70 سال تک، 16 سال کی عمر سے ہمیشہ کسی نہ کسی حرم میں صبح کی نماز کے بعد وہ چلے جاتے تھے. جب تک نجف میں تھے، نجف میں، مولا امیر المومنین کے حرم میں، کربلا میں تو امام حسین کے حرم میں، یا مولا عباس کے، مشہد میں 8ویں امام کے، قم میں، جب تک جہاں میں خود میں دیکھتا بھی تھا ان کو، جب میں تھا میرے سامنے بھی وہ آتے تھے. قم میں صبح کی نماز کے بعد آیت اللہ بہجت حرم معصومہ قم میں آ جاتے تھے. 70 سال تک ان کا یہ اصول رہا ہے زندگی کا، ان کا یہ روٹین رہا ہے کہ جب آتے تھے حرم میں 2 رکعت نماز جعفر طیار پڑھتے تھے، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد زیارت جامع کبیرہ. بہترین اہل بیت کی معرفت کے خزانہ اس میں پوشیدہ ہے. اس سے بہتر کوئی زیارت نہیں عزیزو. مجھے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ حضرات بھی روز نہیں پڑھ سکتے، اگر ہفتے میں 1 دن پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو علماء نے بہت تاکید کی ہے کہ کم از کم مہینے میں 1 بار اس زیارت کو پڑھیں. علامہ مجلسی کے والد صاحب، علامہ مجلسی، وہ بھی علامہ مجلسی اول بولے جاتے ہیں، محمد تقی ان کا نام تھا. یہ جو علامہ مجلسی جو مشہور ہیں زیادہ،
بحر الانوار جنہوں نے لکھی، میرات العقول جنہوں نے لکھی، حیات القلوب جنہوں نے لکھی، یہ باقر نام تھا ان کا، باقر مجلسی۔ لیکن ان کے والد صاحب وہ بھی بڑے مرتبے پر فائز تھے، محمد تقی مجلسی، علامہ مجلسی اول۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ نجف میں مولا کائنات کے حرم میں بلند بلند زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہے تھے۔ کتابوں میں ہے کہ کل مداحین، جیسے مداح لوگ، ایران میں مداح لوگ ہوتے ہیں بلند آواز میں، جیسے اپنے یہاں نوحہ پڑھا جاتا ہے وہاں مداح لوگ ہوتے ہیں جو بلند آواز میں پڑھتے ہیں، کہہ رہے وہ پڑھ رہے تھے زیارت جامع کبیرہ۔ اتنے میں جو کتاب میں ہے میں بتا رہا ہوں کہ بین النوم والیقظہ، یعنی نیند اور بیداری کے بیچ میں، اس کو بولتے ہیں عالم مکاشفہ۔ دیکھیے جیسی روح کی بلندی ہو عزیزو، ایک بات میں بریکٹ میں بتا دوں، جس کی روح بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، وہ پوری طرح سے بیداری میں اہل بیت کو مشاہدہ کرتا ہے، زیارت کرتا ہے پوری طرح سے بیداری میں، جیسے ابھی آپ لوگ جاگ رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے مراتب آتے جاتے ہیں، کچھ لوگ بین خواب اور بیداری، اور نیچے آئے تو صرف خواب ہے نا، صرف خواب میں دیکھ لیا ایک دو بار ہے نا۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں مولا کو، میں نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، میں نے مولا عباس کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں یہ بھی ایک بہرحال ایک رتبہ ہے، ایک فضیلت کی بات ہے کہ خواب میں بھی معصومین کو دیکھ لے، اور جو نہیں ہے تو پھر وہ دیکھتے ہی نہیں، پوری زندگی حسرت کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بین النوم والیقظہ دیکھا کہ زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہے تھے، اسی وقت ایک عالم مکاشفہ، ایک کیفیت طاری ہوئی ان کے اوپر۔ دیکھا کہ امام زمانہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام زمانہ نے آگے محمد تقی سے کہا میرے پاس آؤ، دو چار قدم آگے بڑھے، رک گئے، کہا اور آؤ میرے پاس، اور قریب آؤ۔ کہا ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان آداب کو جو آپ کے احترام میں ہونا چاہیے، ان آداب کو نہ جانتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، اور کچھ جسارت ہو جائے، اس لیے دور ہی سے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ امام نے کہا نہیں، میں بلا رہا ہوں نا، جب میں بلا رہا ہوں تو اور میرے قریب آؤ۔ بالکل قریب آئے تو پھر دو زانو ہو کر کے، جیسے ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے مؤدب بیٹھے امام کے سامنے، امام وقت کے سامنے۔ امام نے کہا سکون سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، تم ظاہر ہو، تم تھکے ہو، سکون سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، مطلب جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ٹیک اٹ ایزی، آرام سے بیٹھو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بہت آرام سے بیٹھو۔ اس کے بعد کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولا آپ کے جد کی، امام ہادی کے، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زیارت ہے۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ یہ آپ کے جد کی زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ، وہ پڑھ رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا، تائید ہے امام کی، امام نے فرمایا نعمت الزیارہ حاضی، نعمت الزیارہ حاضی، یعنی کیا عمدہ زیارت ہے یہ، بڑی عمدہ زیارت۔ عزیزو زیارت جامع کبیرہ عمدہ ترین زیارت، سب سے بہترین۔ کہنے کا مطلب اب یہ ہے کہ زیارت جامعہ، جس کو میں نے کہا کہ اہل بیت کی، البتہ اس پر کئی جلدوں میں علماء نے شرح لکھی، اس کی شرح زیارت جامع کبیرہ، آغا جوادی عملی کی میرے بھی ٹیب میں موجود ہے، اور بھی بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے۔ بہرحال جو اس وقت میں کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے صلوات جو ہم بھیجتے ہیں، ایک بار بھیج دیجئے آپ، اللہم صلی علی کہا کہ اس میں کہا بار الہ، جو تو نے اس صلوات کو جو ہم بھیجتے ہیں، اس صلوات کو ذریعہ قرار دیا کہ ولایت ہمارے دلوں میں آئے۔ اس صلوات کو جعل صلواتنا علیکہ، آگے کہ اس قرار دیا آپ نے اس صلوات کو ذریعہ ولایت، ولایت کا ذریعہ قرار دیا۔ خوب ذریعہ ولایت قرار دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، کیا تاثیر ہے ولایت کے؟ چار تاثیر بتایا طیباً لخلقنا، پہلی تاثیر بتائی اس لیے کہ ہماری ذات پاک ہو جائے۔ توجہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آج آخری مجلس ہے، زحمت تمام ہے، اس کے بعد اگر آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں اور کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ طیباً لخلقنا، یعنی ہماری جو، جس سے ہماری خلقت ہوئی ہے نا، ہماری ذات پاک ہو۔ خوب کیا مطلب، دیکھیے بعض لوگ مزاجاً فطرتاً ذاتاً کے یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، نیک صفت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ، روایت بھی، ابھی میں روایت بھی بتاتا ہوں، بعض لوگ فطرتاً تھوڑا جیسے کہتے ہیں عیبی پناہ ان کے اندر ہوتا ہے، تھوڑا بدجنسی ان کے اندر ہوتی ہے۔ بقول فارسی میں بولتے ہیں کہ جن سے شیشے خوردے دارت، یعنی ٹوٹا ہوا شیشہ اس کے اندر ان کے موجود ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ ہے جن سے شیشے خوردے دارت۔
تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، حدیث ہے کہ ہماری خلقت کے وقت بہت ساری رگیں ہمارے جسم میں آلودہ بھی موجود ہیں، رکھا گیا ہے۔ وہ کیوں رکھا گیا ہے؟ شاید یورف الاشیاء باضدادہا، اس عنوان سے رکھا گیا ہو۔ بہرحال کس وجہ سے رکھا گیا میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ابھی جو فلسفہ اور منطق ہو جائے گی۔ تو ہمارے خلقت میں، ہمارے جسم میں کچھ عیبی پنا موجود ہے ہر انسان کے اندر، مطلب معصومی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ ولایت کا ایک اثر یہ ہے طیبا لخلقنا، وہ جو برا، دل چاہتا ہے کبھی کسی کے سر پہ ٹیپ مارے۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، دل چاہتا ہے کبھی کسی کو لنگڑی لگا دے۔ میں نے دیکھا بعض لوگ ایک ٹکلے ایک صاحب بیٹھے تو پیچھے ایک صاحب بیٹھے، بس میں ان کے ٹکلے پہ پھونکے جا رہے تھے بار بار۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عیبی پنا ہے۔ یہ جنس میں ان کے یہ کہا جاتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں خیلی بدجنسی، بہت بدجنسی ہے۔ بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے۔ تو اگر جو لوگ اہل بیت جن کے دل میں ہے تو اس کا ایک تاثیر یہ ہے کہ یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، طیبا لخلقنا۔ دوسرا ہے طہارتا لانفسنا، ہمارے نفس اور ہماری روح پاک اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ یہ کیا کم چیز ہے؟ اگر ہماری روح گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے، ہماری روح میں نورانیت آ جائے، ہے نا، نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کی نورانیت ایسی بڑھ جاتی ہے۔ شیخ عباس کی قمی کی نورانیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ جب بھی ذکر پڑھتے تھے جسم سے نور نکلتا تھا، جیسے جگنو چمکتا ہے ایسے نور نکلتا تھا، تو لوگوں کی نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ ولایت ایک اس میں اثر رکھتا ہے۔ ولایت جو ہے طہارتا لانفسنا۔ تیسرا اثر بتایا تزکیتا لنا، ہم کو پاک و پاکیزہ، تزکیہ نفس کے لیے، ہم کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے، تقریباً وہی ہم معنی میں۔ اور چوتھا کفارتا لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کی محبت ہمارے گناہوں میں کفارہ بنتی ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی، حدیث ہے کہ اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو اس کے سر میں درد بھی ہو رہا ہے، یا پیر میں ٹھیس بھی لگ گئی، چوٹ بھی لگ گئی، یا ڈراونے خواب، کابوس، ڈراونے خواب بھی اگر اس نے دیکھا تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے پیڑ سے پتے جھڑتے، تو ہماری گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ عزیزو، یہ جو صلوات ہم اور آپ بھیجتے ہیں اس کو کم نہ سمجھیے، ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے آپ اللہ۔ امام خمینی کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا ملا علی معصومی حمدانی۔ یہ خود خمینی صاحب نے بھی بیان کیا اس واقعات کو، اور واقعے کو کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ملا علی معصومی حمدانی کہ میں مجلسوں میں کہیں جاتا تھا، محفل میں کہیں جاتا تھا، کہیں بھی جاتا تھا تو میں ایک شخص کو دیکھتا تھا، ظاہراً ایک غریب انسان تھا، پھٹے پرانے ایسے لباس میں، لیکن اس کے پاس سے ایک عجیب خوشبو آتی تھی، بہت اچھی خوشبو، جو سمجھنے والے، ہم لوگ تو شاید نہ سمجھ پائے اس چیز کو بھی، لیکن یہ سمجھ گئے کہ یہ خوشبو کوئی جنت الفردوس کی یا مشک کی یا عنبر کی خوشبو نہیں ہے، اس سے بالاتر ہے یہ کوئی خوشبو، یہ خوشبو مال دنیا نہیں، اس دنیا کی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے اپنے گھر پہ مجلس رکھی اور خاص طور سے کہلوایا ہے کسی کے ذریعے، بہرحال امام وہ بھی آیا، وہ جو آدمی وہ بھی آیا، مجلس ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد جب سب جانے لگے تو یہ کہتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا کہ ذرا آپ رکیے، مجھے آپ سے کام ہے۔ وہ رک گئے۔ جب سب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کون سا عطر یوز کرتے ہیں، کون سا عطر آپ استعمال کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ارے مولانا صاحب، وہ ایک عام آدمی تھا، کوئی ایک عالم دین یا مرجع یا کوئی ایسا نہیں تھا، کہا نہیں مولانا صاحب میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتا ہوں۔ کہا لیکن میں تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ جو عطر ہے یہ دنیا کا کوئی عطر نہیں ہے، یہ بتائیے پھر آپ کے پاس سے ایسی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا بہت سارے علماء، بڑے بڑی شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہی میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اسی بیچ میں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ رسول خدا پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ہم پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو ہم پر سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے؟ تو کہنے لگا میرے ذہن میں آیا کہ میں کہاں، مجھ سے زیادہ بہتر علماء موجود ہیں، مجھ سے زیادہ صلوات بھیجتے ہوں گے، اس لیے میں بھی چپ رہا۔ شاید دوسروں نے بھی یہی سوچا ہوگا، کس کو معلوم کہ میں سب سے زیادہ بھیجتا ہوں۔ کہنے میں بھی چپ رہا، باقی لوگ بھی چپ رہے۔ پھر رسول خدا نے تکرار کیا، کون ہے آپ میں سے جو سب سے زیادہ ہم پر اور ہماری آل پر درود بھیجتا ہے؟ پھر کوئی نہیں بولا۔ جب تیسری بار پیغمبر نے کہا تو یہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی بتا دیجئے کون سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے، ہم لوگوں کو کیا معلوم، ہم لوگ کو نہیں معلوم کون سب سے زیادہ۔ رسول خدا آئے اور کہا تم سب سے زیادہ مجھ پر صلوات بھیجتے ہو، ہم پر اور ہماری آل پر۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے میرا بوسہ لیا۔ یہ جو خوشبو آ رہی ہے میرے جسم سے، یہ رسول خدا کے اسی بوسے کا اثر ہے۔ تو عزیزو یہ صلوات کا اثر دیکھیں، کبھی کبھی ایک عام آدمی جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں، اسی لیے تو ہے نا حدیث کہ کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے، اسم اعظم کو قرآن میں چھپا کے رکھا ہے، دعا کی قبولیت کے وقت دن بھر کے وقت میں چھپا کے رکھا ہے، اولیاء خدا کو تمام لوگوں میں کیا پتہ اسی مجمع میں کوئی ولی خدا بیٹھا ہو، چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ تاکہ ہر آدمی ایک دوسرے کا احترام کرے، کسی کی توہین نہ کرے۔ جس کو آپ پھٹے پرانے لباس میں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی ولی خدا ہو، لہٰذا سب کا احترام برقرار رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک بہت بڑے عارف، وہ اہل عرفان، پیدل انہوں نے ایران کا سفر، کرمان کے علاقے سے جو اہل سنت کا علاقہ ہے، ادھر سے جا رہے تھے کربلا پیدل زیارت کرنے کے لیے۔ راستے میں کہنے لگے وہ چونکہ اہل سنت کا اور تھوڑا خطرناک وہ ایریا میرا بھی دیکھا ہوا ہے، سب بڑے خطرناک قسم کے لوگ، جیسے اپنے یہاں کہا جاتا ہے نا چمبل گھاٹی کا ایریا، ایسا ہی وہ علاقہ۔ جا رہے تھے اکیلے، اچانک دیکھا کہ ایک شخص لمبا چوڑا چوپان، چرواہا، بھیڑ بکری چرانے والا، بڑا لمبا صحت مند اور وہی چوپانی کے لباس میں وہ آیا۔ اس نے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا کہاں جا رہے ہو؟ ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے میں تھوڑا خوفزدہ بھی ہوا، کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ تو کہا کربلا کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا اب انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی چوپان یہ آدمی جاہل آدمی ہوگا، چوپان ہے، چرواہا ہے، میں اس کو کیا بتاؤں فلسفہ زیارت اور تاثیر زیارت۔ میں نے اس سے کہا بس جا رہا ہوں امام حسین کو ایک سلام کرنے، امام حسین کو سلام کرنے کے لیے۔ توجہ سے سنیے، تو وہ جو چوپان تھا، چرواہا تھا، اس نے کہا سلام کرتے ہو تو جواب بھی سنتے ہو کہ نہیں؟ جواب آتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ مگر کیا تم جب سلام کرتے ہو تو کیا جواب آتا ہے تمہارے پاس؟ پلٹ کے، کراس کوشچننگ جس کو کہتے ہیں، پلٹ کے۔ تو وہ چرواہے جو بولتے ہیں وہ کہ میں سلام ہی نہیں کرتا ہوں اگر میرے پاس جواب نہ آئے، میں ایسے کو سلام ہی نہیں کرتا ہوں جس کا مجھے جواب نہ سنائی دے۔ جب انہوں نے ایسا جملہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سلام کرو۔ کہنے بس جیسے ہی انہوں نے رخ کیا امام حسین کے روضے کی طرف، تو کہتے ہیں میں اس کی توجہ ہی سے سمجھ گیا کہ یہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بہت کچھ ان کے پاس ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ مان کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے جب یہ کہا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے ہی سلام کیا، کہتے خدا گواہ ہے کہ پہاڑوں سے، دریاؤں سے، درختوں سے، کوہ و دشت سے، چاروں طرف سے جواب آیا، واضح اور بالکل عظیم جواب آیا، باعظمت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر چوپان نے ان سے کہا، چرواہے نے، کہ اب آپ سلام کریے۔ کہنے لگا اب میں شرمندگی، اتنے بڑے عارف، لیکن کہنے لگا میں رخ کیا امام حسین کے روضے کی طرف، کہا مولا میری عزت بچا لے، میں شرمندہ ہوں، آج تک کبھی جواب نہیں سنا تھا انہوں نے بھی، میں گنہگار ہوں، لیکن اس کے سامنے میری عزت برقرار ہے۔ پھر انہوں نے بھی کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب سنا،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب آیا، لیکن اس عظمت اور اس بلندی کے ساتھ میں جیسا اس کا جواب آیا تھا، اس کا ان کا جواب نہیں آیا۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے آپ۔ تو یہ جو صلوات کے، میں کبھی انشاءاللہ اور رات میں صلوات کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، تھوڑی بہت بات جو اس وقت میں سوچ کے آیا ہوں۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع، بڑی عمدہ کتاب ہے، اس میں تقریباً حکمت اور مصلحت، علت تو نہیں کہہ سکتے، حکمت اور مصلحت احکام کی بیان کیے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ توجہ سے سنیے گا، زیادہ طولانی اب نہیں بچی مجلس، کہ جناب ابراہیم کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ سے دوستی ان کی کیسے ہوئی، کیا وجہ ہے، ہر چیز کی علت بیان کیا ہے کہ خلیل اللہ۔ بتاتے ہیں کہ شیخ صدوق نے نقل کیا علل الشرائع میں کہ ابراہیم خلیل، اس وقت خلیل کا لقب نہیں ملا تھا، ابراہیم، جناب ابراہیم پیغمبر تھے۔ جناب ابراہیم کے سامنے ایک بار جناب اسرائیل یعنی ملک الموت آئے۔ جناب ابراہیم نے دیکھا تو کہا اچھا آپ آئے ہیں، کیا میرا وقت آ گیا، میری موت آ گئی، میری قبض روح کے لیے آپ آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آیا ہوں ایک ایسے انسان کو بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل اللہ کا لقب جس کو اللہ نے دیا ہے۔ اب دیکھیے جناب ابراہیم کے باصفا یہ لوگ تھے، جناب ابراہیم کے بھی تواضع، انہوں نے نہیں کہا، کہ سوچا بھی نہیں کہ میں ہی تو نہیں ہوں، اگر ذرا سا آپ تعریف کر دیں تو ہم لوگ سوچنے لگے کہیں میری تعریف تو نہیں کر رہے، لیکن وہ لوگ بلند مرتبے پر فائز۔ کہا وہ کون ہے، مجھے بتائیے کہ تاکہ میں جا کر کے آخر عمر تک ان کی خدمت کروں، جو اللہ کا دوست ہو وہ کون ہے؟ تو کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کو اللہ نے بعنوان خلیل اللہ منتخب کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ خب کیا وجہ ہے علل الشرائع میں؟ انہوں نے بتایا، معصومین کی حدیثوں سے سہارا لے کر کے بتایا، کہا کہ پہلی وجہ جناب ابراہیم کی خلیل اللہ کے منتخب ہونے کی یہ تھی کہ جناب ابراہیم سخی تھے، بخیل کنجوس نہیں تھے، بہت مہمان نواز تھے، پتہ لگاتے رہتے تھے، کوئی آس پاس میں کوئی مل جائے اکیلے بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، دسترخوان ان کا وسیع، سخاوت بڑی ایک عمدہ چیز ہے عزیزو۔ روایت میں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا درخت ہے جس کی جڑ جنت میں اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو بھی اس کی شاخ سے متمسک ہو جائے گا، پکڑ لے گا، وہ شاخ اس کو کھینچ لے جائے گی جنت کی طرف۔ لیکن کنجوسی اور بخل، مائزر ہونا، یہ جو ہے ایک ایسا درخت ہے، ایسا پیڑ ہے کہ جس کی جڑیں جہنم میں ہیں اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو اس کو پکڑ لے گا جہنم کی طرف یہ شاخ کھینچ کر کے لے کے چلی جائے گی۔ تو جناب ابراہیم سخی تھے۔ ایک بار کچھ لوگ آئے جناب ابراہیم کے پاس، ایک چھوٹا سی بات آگے آئے، جناب ابراہیم نے بچھڑا ذبح کیا، بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ لوگ نوش کریں۔ انہوں نے کہا، دیکھیے وہ فرشتے تھے، ملائکہ تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو آپ خاطر تواضع کر رہے ہیں ہماری، بھنا ہوا بچھڑا اور تمام دسترخوان پہ، اس کے عوض آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جناب ابراہیم انسان سمجھ رہے ہیں، تو کہا کہ اس کے عوض آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کے کیا کام آ سکتے ہیں؟ تو جناب ابراہیم نے کہا میں آپ لوگ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ جب کھانا شروع کریے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے، اور جب کھانا ختم کر لیجئے تو الحمدللہ رب العالمین کہہ دیجئے، شروع اور آخر میں میرے معشوق کا نام لے لیجئے، میرے جو معشوق حقیقی ہے اس کا نام لے لیجئے، بس یہی چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اے جناب ابراہیم، ہم لوگ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، ہم غذا نہیں کھا سکتے، یہ ہم اللہ کی طرف سے ملک ہیں، ہم آئے ہیں قوم لوط کا جو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، ضمناً آپ کا امتحان لینا بھی مقصد تھا، تو امتحان میں لیا۔ جناب ابراہیم کی جو خلت کا، جو خلیل کا جو لقب ملا، ایک وجہ یہ کہ وہ بڑے سخی تھے۔ دوسری وجہ جو بیان کیا شیخ صدوق نے کہ لم یسأل غیر اللہ، لم یسأل عن غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے نہیں تھے۔ عزیزو،
یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بریکٹ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. حتی الامکان جب تک آپ کے جان پر نہ بن جائے ہر کس و ناقص کے سامنے اپنی حاجات کو پیش نہ کریں. ایک خودداری رکھیں. میں یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ پریشانی ہے میرے ساتھ، یہ پریشانی ہے، یہ نہ کریں. اللہ کے آگے گڑ گڑائے. اللہ کے آگے. اللہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی بندہ کسی بندے کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنے کو ذلیل اور رسوا کرے. میں نے ایک دن عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ قرض لینا مکروہ ہے، اس لیے کہ قرض لینے والا جس سے لیتا ہے اس کے سامنے خود کو صغیر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے، جب تک کہ مجبوری نہ ہو. مجبوری کے عالم میں تو معصومین نے بھی لیا ہے قرض. تو جناب ابراہیم اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے. اور اللہ دیکھیے کیسے وقت پر حساس، بالکل سینسیٹیو ٹائم پر اللہ ایگزام بھی لیتا ہے، امتحان بھی لیتا ہے. جب منجنیق کے ذریعے پھینکا جا رہا ہے، اللہ کا حاجت، جبرائیل آئے، کہا تم کو کوئی حاجت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ لی ربی، میرا ایک پروردگار عالم ہے، علمہ حسبی ان سوالی، اس کا علم بحالی حسبی ان سوالی. اللہ میرے بارے میں جان رہا ہے، میری حالت کو جان رہا ہے کہ میں آگ میں گرنے والا ہوں، ہوا میں ہوں. اس کا یہ جاننا مجھے بے نیاز کرتا ہے کہ میں کسی سے سوال کروں. یعنی اللہ سے صرف میں مانگ رہا ہوں اور کسی سے نہیں. تو پروردگار عالم نے بھی کیا اچھا جواب دیا. آگ کو یا نارو کنی بردا و سلام علی ابراہیم، آگ کو گلزار اور گلدستہ بنا دیا. صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. لیکن تیسری اور جو سب سے بڑی وجہ جو بیان کیا ہے جناب ابراہیم کو، جو خلیل کو جو لقب دیا، وہ یہی کہ لکثرت صلاۃ علی محمد و آل محمد. صلوات بھیجیے. وہ محمد اور آل محمد پر بہت زیادہ صلوات بھیجتے تھے. یہاں میں پھر ایک بات بولی، حساس بات ہے، توجہ سے سنیے گا 2-3 منٹ. دیکھیے روایات میں ہے کہ دنیا میں اللہ کا حبیب صرف ایک ہے. لا حبیب الا ہوا و اہلہ. اللہ دنیا میں صرف ایک ہی سے محبت کرتا ہے، وہ ہے محمد اور آل محمد. البتہ یہ جو آل محمد، حبیب محمد و اہلہ، اس لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا نے فرمایا نا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بیچ کا بھی وہ بھی محمد ہے، ہم سب محمد ہیں. سوائے محمد کے اللہ کا کوئی اور حبیب نہیں ہے. حبیب جو ہے اللہ کا، محبوب جو اللہ کو ہے، وہ صرف محمد اور آل محمد ہے، یعنی وہی محمد. تو جو صلوات پڑھتا ہے وہ اہل بیت کا قریب ہو جاتا ہے. جب اہل بیت کا قریب ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بھی قریب ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کو دوست رکھنے لگتا ہے. تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ عزیزو اہل بیت. صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. تو اہل بیت کی پر کثرت سے صلوات بھیجنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو اپنا دوست خلیل اللہ کا لقب دیا. بس عزیزو آپ کی زحمت تمام. جو خاص بات جو اب تک کبھی نہیں پڑھا ہے اور کبھی نہیں سنا ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے کہیں نہیں پڑھا تھا، اور وہ اب میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. پوری توجہ میری ان بات کو رہے 2-4 منٹ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صلوات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. اب تک جتنی گفتگو میری ہوئی، جو کچھ آپ نے سنا، یہ سب صلوات کا ظاہر تھا. صلوات ظاہری کیا ہے؟ یہی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. یہ صلوات کا ظاہری ہے، لیکن صلوات کا ایک باطن بھی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ قیل و قال کریں، نہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں صلوات کا ایک باطن بھی ہے. وہ باطن کیا ہے؟ وہ باطن یہ ہے کہ اہل بیت کے سامنے تسلیم رہنا. منہ سے زبان سے یہی کم چیز نہیں ہے. غیب بہجت کا وہ جملہ ہے نا کہ اگر تمہاری طرف پریشانیاں اور
مصیبتوں کا سیلاب آئے تو تم صلوات کا، اگر پریشانیاں تم صلوات کا سیلاب بھیجو اس کی طرف تاکہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ ظاہری صلوات تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت باطنی صلوات کی ہے۔ باطنی صلوات کیا ہے؟ اہل بیت کے سامنے تسلیم رہنا ہر حال میں، چاہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، جو باتیں پہلے مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں۔ اور یہ دونوں باتیں، ظاہری صلوات بھی، میں نے جو خطبے میں جو میں آیت جو لی ہے وہ اصل بات آج میں اس پر بیان کر رہا ہوں۔ ظاہری صلوات کا بھی اور باطنی صلوات کا، دونوں صلوات کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو یصلون علی النبی ہے یہ ظاہری صلوات ہے۔ وسلموا علیہ تسلیما، یہ جو تسلیم رہنا ہے اہل بیت کے اوپر، یہ باطنی صلوات ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے آپ۔ تو عزیزو، ان پانچوں مجلسوں کا نچوڑ سمجھے، یا اپنی زندگی کا یہ نچوڑ رکھ لیے۔ میں نے کہا ہے پرسوں یا کل کہ ایک امام زندہ ہے ابھی، جب وہ ظہور کرے گا ہو سکتا ہے بہت سارے ان کے کام، ان کے افعال اعمال ہماری عقل میں نہ آئے، ہماری مرضی کے خلاف ہو، ہماری فکر کے خلاف ہو، ہماری ذہنیت کے خلاف ہو، وہاں آپ کو تسلیم رہنا ہے۔ وہاں آپ کو اعتراض، یا خدا نخواستہ کوشش کیجئے ذہن میں بھی اعتراض نہ آنے پائے۔ میں نے سنا کسی عالم سے، جناب سلمان کو مولا کائنات نے کہا جاؤ مدائن کا گورنر بن جاؤ، رونے لگے، کہا مولا کیا غلطی ہو گئی کہ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں؟ مجھے گورنر نے، میری یہی دنیا عبادت چٹائی اور عبادت، یہی میں چاہ رہا ہوں، چیف منسٹر وہاں کا بنا رہے ہیں، سی ایم بنا رہے ہیں مدائن کا، وہ مجھے مولا کچھ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ کہا ہاں بہت بڑی غلطی کیا تھا تم نے۔ کہا جب میرے گلے میں رسی ڈال کر کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لایا جا رہا تھا تو تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ مولا علی کیوں نہیں تلوار نکال لے رہے ہیں؟ تلوار نکالتے تو ہم سب ان کا ساتھ دیتے۔ وہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے تھا سلمان، وہ خیال، مجھ پر ایک اعتراض ہوا نا، ٹھیک ہے تم نے زبان سے نہیں ادا کیا لیکن تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا، وہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک بار صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ 5-10 منٹ اگر بڑھ جا رہی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اعتراض نہ کیجیے، ایک بار اور مل کر کے صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ اس لیے اور تھوڑا سا توضیح دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ صلوات ظاہری آپ لوگوں نے سنا ہے اور معلوم ہے آپ لوگ ماشاءاللہ بھیجتے بھی رہتے ہیں۔ صلوات باطنی کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں۔ جناب جابر جوحفی 5ویں امام کے خاص شاگرد، جن کا یہ جملہ ہے کہ 5ویں امام نے، بار بار نام نہیں لے رہا، آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے صلوات بھیج کر کے، 5ویں امام نے مجھے 70,000 حدیث سر، راز کی باتیں، راز کی حدیثیں ایسی بتائی ہیں کہ منع کیا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں کہ ان حدیثوں کو کسی کو بتاؤ۔ یعنی اس وقت کے سمجھ لیجیے مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی جیسے آج کل ہے، آیت اللہ وحید خراسانی جیسے آج کل، اس وقت کے بڑی شخصیت، پورے عالم عرب میں ان کا نام، عزت، شہرت۔ بس یہ آخری جو واقعہ ہے، جناب جابر جوفی کے پاس میں امام کا خط آیا، آغا جابر جوفی، جیسے ہی تم کو یہ میرا خط ملے ویسے ہی ایک لاٹھی اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں دبا لو اور کوفے کی گلی میں بھاگو۔ جیسے بچے نہیں گاڑی چلا رہے، منہ سے آواز نکالتے، طرح طرح کی آواز نکالے، گلی گلی میں بھاگ رہے ہیں۔ بچپنے میں ہم لوگ بھی کیے ہوں گے، مجھے یاد نہیں، لیکن گاؤں میں کھیلا جاتا ہے۔ لاٹھی دبا لیا، بچے کرتے تھے کوفہ میں بھی۔ امام کا حکم آیا اس شخصیت کے لیے، بزرگ، کہا کہ جیسے ہی میرا یہ خط ملے ایک ڈنڈا پیر میں دباؤ اور کوفے کی گلیوں میں بھاگتے پھرو۔ انہوں نے خط پڑھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، لاٹھی لیا، گلی میں گھومنا شروع کیا بچوں کے ساتھ میں۔ اب بچے ہنس رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا اچانک، اتنی بڑی شخصیت۔ ابھی کوئی ہم سے کہہ دے ہاں تو ایک مشکل مرحلہ ہے، یہ واقعی بہت مشکل ہے۔ ہزار جو ہے اس میں قیل و قال کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، یہ خط کسی اور کو جا رہا تھا، میرے پاس آ گیا، یا یہ اور وہ۔ یعنی علماء جو ہے وہ توجیہ المسائل کے ماہر ہوتے ہیں، توجیہ کرنے کے ماہر، تو وہ بھی توجیہ کر سکتے تھے لیکن وہ خط پہچانتے تھے۔ بہرحال امام کا
اور تسلیم، وہی صلوات باطنی کے جو ہے فوراً انہوں نے عمل کیا. ادھر حاکم وقت تھا، حاکم شام جو بھی تھا، غالباً مروان کا دور تھا، اس کا خط آیا دارالامارہ میں، جو وہاں کوفے کا جو حاکم تھا، کہ کوفے میں ایک شخص ہے جس کا نام جابر جوفی ہے، اس کو بلاؤ کہ دارالامارہ میں قضاوت کا منصب قبول کرے، اور اگر نہیں قبول کرتا ہے تو اس کا سر کاٹ دو. قضاوت، قاضی بننا. اب تو ظالم و جابر حکومت میں قاضی بننا یعنی اپنی آخرت خراب کرنا، جہنمی بن جانا، کوئی نو ڈاؤٹ، کوئی بغیر شبہ کے جہنمی بن جانا، کیونکہ اس کے حساب سے چلنا پڑے گا، ہے نا. حق تو مانیں گے نہیں وہ لوگ. تو اب ادھر یہ خط آیا تو اس نے معلوم کیا لوگوں سے دربار میں کہ بھائی یہ جابر جوفی کون ہے، اس کے لیے ایسا خط آیا ہے، اس کو قضاوت کے لیے بلاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ وہ جابر جوفی کل تک تو ٹھیک تھے لیکن آج پاگل ہو گئے. آج کوفے کے بازار میں لاٹھی لیے پیروں کے بیچ میں بھاگ رہے ہیں گلی گلی میں، اور بچے بھی ان کے ساتھ ساتھ شور مچاتے ہوئے گھوم رہے ہیں. تو کہا کہ چلو میں دیکھنا چاہتا ہوں. آیا، دیکھا کہ بھاگ رہے تھے اسی طرح سے آواز نکالتے ہوئے بچوں کے ساتھ میں. دیکھا ہم لوگوں کو واقعی بڑا سخت ہے، ایک سننا اور کہنا بڑا آسان ہے. ابھی ہمیں ابا قبا میں کوئی کہہ دے کہ یا بہرحال جانے دیجیے. تو اس طرح سے جا رہے تھے. تو یہ دیکھنے کے بعد یہ حاکم کوفہ کہتا ہے کہ یہ تو نہ تو قضاوت کے پوسٹ کے لائق ہے، نہ اسی لائق ہے کہ ان کا سر تن سے جدا کیا جائے. یہ تو پورے پاگل انسان ہے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا بہتر ہے. تو عزیزو یہ دیکھیں، یہ ہے باطن صلوات، یہ ہے باطن صلوات. تو امام کے حکم کے آگے تسلیم رہنا ہے. اگر امام سے عزیزو دوستی کریں گے، جب بہت سارے علماء، ابھی ہمیں وقت نہیں رہ گیا کہ میں ان کے واقعات بیان کروں، علماء کے ساتھ میں اگر انسان دوستی کرتا ہے تو چہ بسا بھٹکا ہوا انسان، گمراہ انسان، وہ سدھر جاتا ہے. باعمل عالم اگر ہے، تو اگر امام کے دل میں محبت دل میں ہے تو پھر امام کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ امام وہی کریں گے جیسا کہ جناب حر کے ساتھ نے کیا. دیکھیے عزیزو، عجیب بات ہے، اگر اس مجمع میں پوچھے کہ کوئی ہے آپ میں سے، میں یہ ایک عالم کی بات پڑھ رہا ہوں، ایران کے مشہور ذاکر کی بات، کہ اگر اس مجمع میں سے کہے کوئی ہے آپ میں سے جو یہ کہے کہ میں قسم کھا کے کہے کہ میں جہنمی ہوں، کوئی نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ ہم سب کو امید ہے کہ جنت میں جائیں گے، مایوس نہیں ہیں ہم لوگ. لیکن حر اس واقعے سے پہلے یقین کے ساتھ قسم کھا کے کہا جا سکتا تھا کہ یہ جہنمی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام وقت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، امام وقت کا راستہ روکا تھا، امام وقت کے گھوڑے پر جو ہے وہ روکا تھا. یقیناً جہنمی تھے. پہلے سے جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف سے کربلا کے لیے خود کو تیار نہیں کیا تھا، اسی وقت تیار ہوئے، اسی وقت انقلاب آیا ان کے دلوں میں، اور وہ اس قابل ہو گئے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی زیارت پڑھنا چاہے گا حسین اور ان کے اصحاب پر، اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب حر کو بھی سلام کہے اور کہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. امام کی محبت جو دل میں آئی، وہ اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ زندگی بھر عبادت کرنے والے بھی اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ حدیث نے مولا کائنات کی کہ جیسے حسین کے اصحابی ہیں، نہ تو اس سے پہلے کسی کے تھے نہ اس کے بعد کبھی آئیں گے. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آخر میں جناب حور آئے، کہا مولا میں بہت شرمندہ ہوں. اپنے کس کیفیت کے ساتھ میں آئے کہ شرمندگی کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے آئے، گریہ کرتے ہوئے روتے ہوئے آئے، اور کہا کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، میں پہلا انسان ہوں کہ جس نے آپ لوگوں کا دل دکھایا، خیموں میں لوگوں کو ڈرایا، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے شہادت کی. ہاں عزیزو، کتنے فخر کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ جناب حر جب ان کو ہوش آتا ہے زخم لگنے کے بعد، تو دیکھتے ہیں کہ ان کا سر امام حسین کے آغوش میں، اور امام حسین نے بھی کیا بہترین ہدیہ دیا کہ وہ رومال فاطمہ سے حر کے پیشانی پر باندھا ہے اور کہا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں حر ہیں. ہاں عزیزو، ان 5 دنوں میں میں نے جناب سکینہ کا کوئی مصائب نہیں پڑھا، میرے دل میں آ رہا ہے کہ چند جملے جناب سکینہ کے مصائب پڑھوں. ہاں عزیزو، وہ آپ نے سنا ہے کہ کوفے میں ایک عورت، جب جناب سکینہ نے کہا کہ پھوپھی جان پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت سے دم ہلاک ہوا جا رہا ہے، ایک عورت نے جب یہ سنا تو دوڑ کر کے گئی، جلدی سے جا کر کے پانی لے کر کے آئی.
جناب سکینہ کے سامنے پانی پیش کیا اور کہا ہے بچی پانی پی لو، اس کے بعد میرے لیے 3 دعا کر دو۔ جناب زینب کہا بیٹا پہلے اس خاتون کے لیے دعا کر دو پھر پانی پیو۔ تو اس نے کہا کہ میرا شوہر کہیں پردیس میں گیا ہوا ہے، دعا کرو اے بچی کہ وہ خیریت کے ساتھ صحیح سلامت واپس آ جائے۔ جناب سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کیا بار الہ اس کا شوہر صحیح سلامت واپس آ جائے۔ دوسری دعا اس عورت نے کہا کہ دوسری دعا ہے بچی یہ کرو کہ جس طرح سے تم یتیم اور لاوارث ہوئے ہو، جس طرح سے تم یتیم ہو، ہمارے بچے کبھی یتیم نہ ہونے پائے۔ ہاں عزیزو آپ سوچئے اس بچی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ جس طرح سے ہم یتیم اور لاوارث ہوئے ہیں اس کے بچے کبھی یتیم اور لاوارث نہ ہو۔ ہاں عزیزو اس کے بعد جب یہ تیسری دعا اس نے کہا، اس عورت نے یہ کہا کہ تیسری دعا یہ کر دو میری مدینے جانے کی خواہش ہے، میں مدینے جا کر کے آقا حسین کی زیارت کروں، بی بی زینب کی زیارت کروں، اتنا سننا تھا۔ جناب زینب پریشان ہو گئی، کہا اے بی بی اب مدینے جا کے کیا کرو گی، جس حسین کی تم بات کر رہی ہو اس کا سر نوکے نیزہ پر ہے، اور بی بی زینب جو تو کہہ رہی تھی وہ میں تمہارے سامنے ہوں۔ ہاں عزیزو ایک چھوٹا سا واقعہ کوفے کا، اور جناب حبیب ابن مظاہر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم۔ وہ آیا خولی سے کہا میرے بابا کا سر دے دو۔ خولی نے کہا میں تمہارے بابا کا سر نہیں دوں گا۔ قاسم نے کہا تم کو جتنا پیسہ چاہیے وہ مجھ سے لے لو، میرے بابا کا سر دے دو۔ خولی نے کہا نہیں میں تم کو یہ سر نہیں دوں گا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس جوان نے قاسم نے حملہ کیا اور اپنے بابا کا سر حاصل کیا، اور لیکن جب یہ سر لے کے جانے لگا اپنے بابا کا تو چوتھے امام کے پاس سے جب گزرنے لگا تو کہتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر نہیں ہوتا ہے۔ ارے اتنا سننا تھا کہ چوتھے امام بے چین ہو جاتے ہیں، بابا کے سر کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بابا یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن میں کیا کروں، میں مشیت پروردگار کے آگے مجبور ہوں، وگرنہ اس کی بات صحیح ہے۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ میری اس ٹوٹی پھوٹی مجلس کو قبول فرما لے، بار الہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہماری عبادتوں میں خلوص نیت عطا فرما، تمام حاضرین اور سامعین پر اپنی رحمت نازل فرما، قلب امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور خدمت گزار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع